الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا سوال پوچھا کہ سوال کیا پوچھا کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے آخرت میں اجر پانے کے لیے اور دنیا میں شہرت پانے کے لیے، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، اس کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی دنیا میں شہرت پانے کے لیے اور آخرت میں اس کے ساتھ ثواب پانے کے لیے، تو ان دونوں نیتوں کو جمع کرے گا تو کیا بتایا اللہ کے محبوب نے؟ کیا فرمایا؟ اس کو کچھ نہیں ملے گا. سائل نے اپنا یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا. 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا کہ کیا اس طرح نیت کر کے آدمی کوئی جہاد کرتا ہے؟ جہاد سے مراد کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کافروں کے ساتھ جہاد بھی ہو سکتا ہے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے، کوئی نیکی کا عمل ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کے دین کے لیے مشقت ہو سکتا ہے جو اس کے نفس پہ بار ہو. کوئی بھی جہاد کا مفہوم بڑا وسیع ہے نا، لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہی جہاد مراد ہو جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے. تو اللہ کے محبوب نے ہر بار یعنی یہی جواب عطا فرمایا کہ کسی کو کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. آخر میں پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ صرف وہی عمل قبول فرمائیں گے جو صرف اس کے لیے کیا گیا ہو اور اس کی خوشنودی اس میں مقصود ہو. اب یہاں پہ ایک دفعہ اس کو میں دوبارہ دہراتی ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف وہی عمل قبول فرمائیں گے جو صرف اس کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو. اس چیز کو اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے نفوس کو ٹٹولیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارا چاہے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، کسی ڈیزرونگ بندے کی مدد ہے، کسی بیوہ کی مدد ہے، کسی یتیم کی مدد ہے، کسی کو کھانا کھلا دیا، دسترخوان لگا دیا، کسی گلی میں لگا دیا، کسی بازار میں لگا دیا، کسی یتیم خانے میں لگا دیا، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں سجدوں کی طرف. ہم نے نمازیں پڑھیں، نوافل، تہجد کی نماز، اشراق اور چاشت اور اوابین، توبہ، مطلب مختلف نوافل اور سجدے کیے. پھر اس کے بعد ہم نے روزے رکھے، اور اس کے بعد ہم نے کوئی بھی نیکی کا خدمت کا کام کیا، اور ہم نے قرآن عظیم الشان کو سننے کے لیے کسی جگہ گئے. اللہ کی خوشی کے لیے کوئی بھی عمل کریں گے تو کیا فرمایا اللہ کے محبوب نے؟ اللہ صرف اس کو قبول فرماتے ہیں اور اس میں جو ملاوٹ ہوگی اللہ اس کو چھوڑ دیں گے. جس طرح آپ کوئی سونا خریدنے کے لیے جاتی ہیں، آپ سب سے پہلے وہاں پہ پوچھتی ہیں سونا کتنا ہے اور سٹونز کتنے ہیں. بلکہ اور بات کہ جب کوئی اپنا سونا بیچنے کے لیے جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے کوئی گولڈ بار، 24 کیرٹ کا کوئی گولڈ بار ہوتا ہے، یا کوئی 18 کیرٹ کا، 21 کیرٹ کا کوئی ایک گولڈ جولری کی صورت میں، کوئی رنگ، کوئی بریسلیٹ، کوئی کنگن سم تھنگ کی صورت میں، اور اس میں سٹونز بھی ہیں. تو جب کبھی جولر کے پاس آپ جائیں گی تو جولر کیا کرتا ہے؟
स्टोन्स निकाल देता है और उस सोने की कीमत लगाता है, और वो भी कहता है कि ये 18 कैरेट है, इसकी ये कीमत है, और ये 20 कैरेट है, इसकी ये कीमत है, 21 है, ये कीमत है, और 24 की कीमत वही है जो खरीद है, जो फरोख्त है, एक ही है, अगर सही ज्वेलर मिले, वरना उसमें भी हेर फेर कर लेते हैं। आप समझ लीजिएगा कि हम अपना सोना लेकर गए, पहले उसने देखा कि ये कौन सा कैरेट है, फिर उसके बाद कहा कि जी बाजी ये सोना, ये स्टोन्स तो सारे निकल जाएंगे। अब कीमत लगेगी उस सोने की जो कि असल है, और उसका पैसा आपको मिलता है या कि नहीं। इसलिए कई खवातीन जो समझदार होती हैं, जब भी कोई ज्वेलरी खरीदे ना, बगैर स्टोन के खरीदती हैं। वो कहती हैं कि जी जो आएगा अच्छा, वो जाएगा भी अच्छा। मतलब हमारे पाकिस्तान में अमूमन खवातीन यही करती हैं कि अपने लिए ज्वेलरी ले ली, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, या ये कि कल को कोई कारोबार है का कोई इस तरह से लगा देती हैं। तो क्योंकि वो उसका एक एसेट है, उसका एक माल है, तो उस पर ज़कात भी है, जो कि हमें पता है सबको। अच्छा जी, अब सुनार ने सिर्फ उसी का पैसा दे दिया जो सोना था। आप समझ लिया ना। बिल्कुल इसी को फर्ज कीजिएगा कि जो बंदा अल्लाह के लिए कोई अमल करता है, और जो अमल अल्लाह के लिए करता है, उसको इबादत कहा जाता है। वो आम अमल नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? इबादत। और इबादत में मिलावट का होना ऐसा ही है जैसे कि सोने के अंदर स्टोन का होना। हो सकता है कि वो भी खूबसूरत लगे स्टोन की तरह, कि किसी जगह पहन के जाएं, चमक रहा हो स्टोन, अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसको निकाल कर देंगे ज्वेलरी के आगे, कहेंगे ये तो फेंक देते हैं हम। तो बिल्कुल इसी तरह जिस अमल के साथ, जो अमल है उसको इबादत कहा जाता है, और जिस अमल के साथ मिलावट हो जाए, किसी गर्ज की, किसी सोच की, किसी दुनिया की, किसी इंसान की, वो इबादत के अंदर मिलावट है। और अब सोना तो, सुनार तो वो ले लेता है ना जो सोना लेता है और उसके स्टोन छोड़ देता है, लेकिन अल्लाह पाक उस अमल को ही रद्द करते हैं। अल्लाह पाक ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से मिलावट को निकाल के थोड़े दूसरे अमल को ले लिया, उस अमल के साथ अब चिपक गया है। जिस तरह समझ लीजिए कि दूध के अंदर कोई, अगर आपका बच्चा है, बहुत प्यारा है, आपको अजीज है, उसके कोई पेशाब का एक ड्रॉप आपके किचन के किसी दूध के अंदर गिर जाए, क्या आप पीना पसंद करेंगी? नहीं जी, बच्चा है, प्यारा है, नहीं पीना पसंद करेंगे। क्यों नहीं पिएंगे? नापाक हो गया। तो जिस अमल के साथ गैरुल्लाह का मकसूद आ गया, गैरुल्लाह की ख्वाहिश, गैरुल्लाह की मोहब्बत आ गई, गैरुल्लाह के लिए तमा और सोच, और ये कि अच्छा ये होगा, अल्लाह के अलावा कोई भी चीज आ गई, उसमें मिलावट लग गई, और अब वो अमल उस सूरत में नहीं है। उस सूरत में ना होने की वजह से अल्लाह की शान बुलंद है, वो अल्लाहु अकबर है। अल्लाह फरमाएंगे जाओ, जिसके लिए तुमने किया था उसी से ले लो। तो फिर जब हम रात की तन्हाइयों में उठते हैं, या पूरा दिन भर रोजा रखते हैं, या एक हम कोई अल्लाह के लिए अपना माल अपने हाथ से लेकर किसी को देते हैं, या इस किस्म का कोई और काम करते हैं, तो हमें क्या हो गया है जो हम कहें कि किसी को दिखाएं हम? कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, वहां पे अपनी नियतों को टटोलना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बैठी हूं, मैं दिख रही हूं बोलती हुई, आप मेरे सामने, आपका फिर भी जो है ना, आपको अपना ईमान बचाना फिर भी आसान है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूं और हर वक्त नफ्स का वार होता है। या कोई बाजी जो कुरान पाक लेके आपके सामने बैठती हैं, ये होता है कि अच्छा मेरी इज्जत क्यों नहीं हुई, मेरी तो इज्जत होनी चाहिए, मेरी तो ये शान है, उन्होंने मुझे इस तरह क्यों देखा, उन्होंने मुझे इस जगह पे क्यों नहीं बिठाया,
انہوں نے مجھے ٹھیک ہے، ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں نا، ان کی تربیت کے لیے ان کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت بیٹے اس طرح سے کی جاتی ہے، آپ ان کے جوتے سائڈ پہ کریں، آپ ان کو پانی پیش کریں، آپ ان کے آگے نہ چلیں، اور جب وہ آپ کے سامنے کھانے پہ ہوں تو آپ پہلے چمچ، ان کو یہ ہمارے بڑے بھی سکھاتے تھے. تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ادارے میں اسٹوڈنٹس کو یہ تربیت دینے کی، لیکن باقی ہم سب کا آپس میں معاملہ عزت کا ہے، سب کا آپس میں. اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو عزت چاہے گا، اس سے منع کیا ہے کہ مطلب کوئی کسی کی محبت میں خود اٹھ جاتا ہے، ہم اپنے والدین کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن کوئی یہ چاہے کہ میں جیسے جاؤں نا لوگ میرے لیے اٹھیں. جو اس نے یہ چاہا کہ میرے لیے اٹھے یا میری شان ہو، میری جگہ ہی الگ ہو، تو یہ کیا آ گیا؟ اس نے اپنے آپ کو بلند جانا، اپنی اس نیکی میں ملاوٹ کر دی. اسی لیے ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو عاجز کہنا عاجزی نہیں ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا عاجزی ہے. کہ اپنے اندر یوں ہم سوچیں یا اللہ میری کیا اوقات ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے واہ واہ کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے جی، اور ہم اڑاتے بھی ہیں کسی کو، گراتے بھی. ذرا سی اچھائی دیکھ لی اڑا لیا کہ ولی کامل کر دیا، ذرا بھی تھوڑی انسانی صفت کی وجہ سے کوئی نقص دیکھ لیا گرا دیا. تو اللہ پاک کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی انسان کی تعریف سے پوری دنیا بھر جائے، لیکن اللہ کے نظر میں وہ مطلوب نہیں ہے، تو اس تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیا سمجھ آئی بات؟ میرا اور آپ کا عمل اللہ کے لیے ہو. ہم بار بار اپنے نفس کو نا تھپڑ لگائے، تیری اوقات کیا ہے، تجھے تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا، تو وہ بندی ہے جو کسی جگہ جائے. ابھی بھی ہم جاتے ہیں نا کسی جگہ، آپ کے سامنے آپ نے مجھے ادھر بٹھا دیا، میں کسی مارکیٹ میں جاتی ہوں، میرے سامنے سے بچیاں گزرتی، راستہ دے دے پیچھے ہٹ جائے. یہی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ مجھے جانتی نہیں ہے، آپ مجھے جانتی، مجھے عزت دیتی ہے. تو ہماری اوقات کیا ہے؟ تو اس سے بات کیا سمجھ آئی؟ جو ہم اللہ کی نظر میں ہیں وہی ہے. تو پھر کدھر ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں؟ آج 99% گھروں میں یہی ہے. آگے مجھے کیوں آگے نہیں کیا گیا، میرا حصہ کیوں روک لیا گیا، مجھے کیوں نہیں پوچھا گیا، مجھے کیوں پیچھے کر دیا. یہی جھگڑے نفس کے، اور یہ کرتے کرتے ان کے دلوں میں مکڑی جالے بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ جب مقصود اللہ رب العالمین کی رضا سامنے ہونا، پھر بندہ لگ جاتا ہے عمل کے اوپر. تو پھر کیا بات سمجھ آئی؟ اللہ کے محبوب کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پروردگارا ہمارا ہر عمل اپنے لیے خاص کر دینا. آ رہا ہے رمضان کریم، اور وہ کوئی چھوٹا مہینہ نہیں ہے، اس کا ایک ایک پل قبولیت کا ہے. یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما، کوئی ملاوٹ نہ ہو میرے مولا، کوئی ملاوٹ نہ ہو میرے مولا. مجھے یاد ہے میرے والد نے جب مجھے دین پڑھایا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تم نا یہ نیت رکھو کہ اللہ تیری رضا کا کام کرنا ہے، اور کسی سے کچھ طمع نہیں کرنا، کسی سے بھی کچھ طمع نہیں کرنا کہ یہ کریں گے یہ دیں گے. ہماری نیت جب اس سے بالا نہیں ہوگی، ہم صحابہ کرام کے راستوں پر نہیں چلیں گے کہ اللہ کے رسول کے اصحاب جاتے تھے مار کھا کے آتے تھے، اپنی اولادیں چھوڑ کے آتے تھے. مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے والے صحابہ کرام کی ذرا سیرت پڑھ لیجئے گا. اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنے رشتوں کو چھوڑ کے چلے. خود اللہ کے محبوب اپنی عزیز بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی ہے پہلے. کیسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ذرا سوچئے گا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے مال والے تھے مکہ میں، ان کے پیچھے پڑ گئے مشرکین اور یہاں تک ان کو پا لیا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرے ہاتھ تیر ہے کمان میں، تب تک میں تم لوگوں پہ تیر برساتا رہوں گا جب تک کہ میرے پاس ہے، اس کے بعد پھر تم مجھ پر غالب آ جانا، لیکن مجھے آتا ہے گر. لیکن دوسری بات ایک اور ہے کہ تم مجھے اللہ کے راستے کے لیے آزاد کر دو، جانے دو، مجھے میرے رسول سے ملنے دو، میرا مکہ میں جتنا بھی کچھ ہے وہ تمہارا ہے. ہائے ہائے، دیکھیے نا، یہ دین کا کام ہوتا ہے.
دین کا کام اس طرح سے ہوتا ہے جب یہ نیت نہ بنے دین کے کام میں ملاوٹ ہے، جب انسان اپنی تعلق کو غیر اللہ سے توڑ دے، ان کی طمع، ان کی لالچ، ان سے امید، ان سے کسی بھی لحاظ سے امیدوں سے توڑ دے، اللہ سے جوڑ دے، پھر کوئی لا کر اس کو کوئی پیش کرتا ہے، یہ اس کا اللہ کی طرف سے اس کو تحفہ ہے، جو کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، اپنی محبتوں کو بڑھاؤ۔ لیکن تحفے میں بھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ بہت بڑا اٹھا کے دینا، مسواک بھی تحفہ ہے، ایک تسبیح بھی تحفہ ہے، ایک پانی کا گلاس کسی کو پیش کرنا گھر میں آ جائے تحفہ ہے۔ ہم کیوں اتنے زیادہ وہ اس چیز میں پڑ گئے ہیں کہ یا تو یہ کہ کرنا ہی نہیں، اگر کرنا ہے تو اچھا کرنا ہے تو وہ کر نہیں سکتے۔ تو ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں دین کے حوالے سے۔ تبلیغی جماعت میں جب لوگ نکلتے ہیں کیسے نکلتے ہیں؟ اپنا مال لے کر، اپنا وقت لے کر، اور اپنی انرجی لے کر، اور سب کچھ لگا کر آتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کا کس جماعت سے واسطہ ہے، لیکن میں ان کا ایک عمل بتا رہی ہوں کہ وہ اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو قربان کر کے وہ کسی محلے میں، کسی پہاڑوں میں، کسی ایسی جگہ پہ جا کے کسی کو کلمہ سکھا کے آتے ہیں، کسی کو نماز کا وضو سکھا کے آتے ہیں، کسی کو، یہی ہوتا ہے نا۔ اور یقین جانیے گا، ایک دفعہ ہمارے جو ہے ماڈل ٹاؤن میں جامعہ میں وہ جو نیچے جو گھر والے تھے ان کے ہاں کوئی جماعت آئی افریقہ سے، تو ہم بڑے متاثر ہو گئے کہ اتنی دور سے یہ لوگ آئے ہیں۔ اچھا وہ جب جانے لگے نا، ہم نے ان کو تحفہ پیش کیا، انہوں نے واپس کر دیا۔ ہم نے پوچھا کہ واپس کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کا اصول ہے کہ جب ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم تحفہ قبول نہیں کرتے، ویسے اگر انفرادی طور پر کہیں جاتے ہیں کسی گھر میں مہمان بن کے، کسی رشتہ داروں میں، کسی دوستوں میں، تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ہم جب جماعت کے اندر کسی جگہ جاتے ہیں ہم قبول نہیں کرتے۔ اور انہوں نے ایک جائے نماز، 2 جائے نماز اور اس طرح کی عطر اور اس طرح کی چیزیں تھیں، انہوں نے وہ بھی واپس کر۔ تو کیونکہ ان کا جو ہے نا، ان کی طمع انسانوں سے بالکل ہٹا کر ایک طرف کروایا جاتا ہے کہ یہ راستہ کانٹوں کا ہے، تکلیفوں کا ہے۔ ابھی جیسے میں آپ کے سامنے چیئر پہ بیٹھی ہوں نا، ایک دفعہ ان کے ہاں کوئی بیان تھا، تو جو خاتون ہے انہوں نے انوائٹ کیا تھا، انہوں نے مجھے چیئر پہ بٹھا دیا، مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد ان خواتین کی طرف سے کہا گیا کہ یہ چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور واقعی میں ان کی بات بالکل صحیح تھی۔ ابھی یہ میں یہاں پہ آئی ہوں نا، مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ آپ بہت نیچے ہیں اور میں بہت اوپر ہوں۔ اچھا انہوں نے خاتون نے ریکویسٹ یہ کی کہ کیونکہ پیچھے جو ہے نا وہ خواتین کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم نے ان کو چیئر پہ بٹھایا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم مذاکرے کی شکل میں بات کرتے ہیں آپس میں، اور جو ہے نا ہم یہ بلند شان والی چیزیں نہیں کرتے۔ دیکھیے نا کتنے اور پھر اس سے عاجزی ہوتی ہے، ورنہ 2 دفعہ کوئی ہمیں چیئر پہ بٹھائے، تیسری دفعہ ہم کہتے ہیں کیوں نیچے بٹھا دیا، ہمیں تو چیئر پہ بیٹھنا چاہیے۔ خدا کے لیے ہم اللہ کے ہاں چیئر پہ بیٹھنے والے بنے، اللہ کے ہاں وہ مقام ملے ہمیں۔ اللہ کہیں کہ یہ جو خاک نشین ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے کچی زمین پہ سو رہے ہیں، کوئی ناراض ہو کے حضرت فاطمہ الزہرا سے آئے ہیں اور آ کے لیٹ گئے مسجد میں ناراض ہو کے، جیسے گھروں میں بھی ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ذرا ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی جا کے سو گئے۔ تو اللہ کے محبوب نے پتہ کیا تو نہیں ہے، پیچھے پہنچ گئے اللہ کے محبوب اور دیکھا تو خاک کے اوپر سو رہے ہیں، اور جو ہے مٹی کے اوپر سو رہے ہیں، اور کپڑے جو ہے خاک آلود ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے پیار سے اٹھا کے فرمایا کہ قم یا ابا التراب، کہ ابو تراب یعنی مٹی کے باپ اٹھ بھی جائیں، بس کریں، ناراضگی چھوڑ دے۔ تو دیکھیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سو رہے ہیں؟ مٹی کے اوپر۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، لیکن اب ہماری بیماریاں اتنی زیادہ ہے، وہ مجبوری ہے، بیڈ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ ویسے بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صفائی کے خلاف بھی ہے، اور جو ہے رزق کی بے حرمتی بھی ہے۔ بیڈ جو ہے ایک الگ جگہ ہوتی ہے، کھانا عموماً ہم کبھی جو ہے نا اتفاق ہوتا ہے کہ بیڈ کے اوپر کھانا لگایا جاتا ہے، جو کہ بیڈ جو ہے وہ بہت پرائیویٹ جگہ ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ انرجی
ڈیوائڈ ہو جاتی ہے جب ہم اس کو کسی کو بھی لا کر بیڈ پہ بٹھاتے ہیں. تو لیکن سنت یہ کہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے، لیکن جو معذور ہے وہ چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور چیئر پہ بھی ہم سنت کے مطابق سنت کی نیت کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کے محبوب کے بارے میں آتا کہ ایک دفعہ نا ایسے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ نہیں ہوتا جو دونوں یوں ٹانگیں اٹھا کے نا ایسے کر کے اور یوں دونوں، یعنی جو گھٹنے ہیں ان کے آگے ایسے رول کر کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس شان میں ایک صحابی میں دیکھا، ایک صحابی نے دور سے دیکھا تو روب پڑ گیا ان کے اوپر. یعنی اس عاجزی کی کیفیت میں بھی اللہ کے محبوب کا ایسا روب پڑ گیا کہ وہ ڈر گئے. لیکن وہ ایسے عاجزی کی شان کے ساتھ، تو اللہ کے محبوب عموماً ایسے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے عاجزی کے لیے. تو کبھی میرے اندر تکبر آ سکتا ہے، کبھی آپ کے اندر آ سکتا ہے کہ میرے گھر میں دورے قرآن ہو رہا ہے، یہ میں کہوں کہ جی میں تو دورے قرآن کرا رہی ہوں، کیا ہی بات ہے، لوگ مجھے سن رہے ہیں. بھئی اللہ ہماری آزمائش کر رہے ہوتے، اللہ ہمیں آزما رہے ہوتے کہ تیرے کان تو قریب ہے، تم نے عمل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، 30 پاروں سے گزر کے جا رہے ہو، کیا لیا. تو اللہ کے آگے ملاوٹ والا عمل، اگر میں نے بولتے ہوئے یہ سوچا کہ اچھا اب لوگ تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، ختم. بلکہ ہمیں کبھی ایسی جگہ پہ جانے سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے، یا اللہ، یا سننے کے لیے یا بولنے کے لیے، پروردگار ہم جب جائیں تیرے قرآن سنانے کے لیے، میرے مولا تو مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد جو سننے والے میرے مولا میری باتیں تیرے فرامین میری زبان کے ذریعے سے ان کے دلوں میں گھر کر جائے. اور پھر یہ کہ اللہ پاک تیرے راستے تیری رضا کے لیے جا رہے تو قبول فرمانا، اور واپس آ کے اللہ سے معافی مانگنا، یا اللہ پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں ہوئی ہوں گی، کتنی بے ادبیاں ہوئی ہوں گی آپ کی، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن پاک کی، اللہ معاف فرمانا. لیکن یا اللہ تو نے توفیق دی، شکر بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات کیا ہے، اخلاص. رمضان کی کوئی بھی عبادت میں کیا لے کر آنا ہے ہم نے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ افطاری اور سحری ہے، چاہے قرآن پاک سننا اور سنانا ہے، چاہے کسی کی خدمت کرنی ہے، چاہے ذکر کرنا ہے. ایک بات کلیئر ہو گئی، اس کی سمجھ آ گئی. دوسری بات ہے، رمضان کریم کے آغاز سے پہلے توبہ ضرور کر لے. رمضان کریم کے آغاز سے پہلے ہم کیا کریں گے، آپ کی توجہ چاہیے مجھے. یہاں پہ نا 4 چیزیں انگلیوں پہ لکھ کے جائیں. ایک چیز کیا ہے، اخلاص. اخلاص لے لیں گے نا ہم انشاءاللہ. جب بھی کسی بھی عمل کا ارادہ کریں نا، جب آپ کو لگ رہا ہے شیطان آ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیجیے گا بسم اللہ کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت. 3 دفعہ پڑھ لیا نا، شیطان کا اثر جائے گا. جب پھر بھی، کیونکہ رمضان مبارک میں شیطان نہیں ہوتا، لیکن شیطان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو پھر کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان. اس کے بعد پھر زیادہ سوچنے میں نہ پڑیں کہ نیت بھی کر لی اور اللہ سے پناہ جو ہے شیطان مردود سے، نفس سے پناہ مانگ کے ارادہ کر لیا نا، پھر یہ سوچنا کہ پتہ نہیں یہ ریاکاری ہے کہ نہیں، ریاکاری ہے کہ نہیں، بار بار سوچنے سے یہ وسوسہ ہے، اس کی طرف جائیں گے آپ کا عمل رک جائے گا. ٹھیک ہے، ایک حد تک ہے نا ہر چیز کی. اچھا جی، دوسری بات کیا ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو، یہ نہیں کہ اے کافرو، اے ایمان والو رمضان آ رہا ہے، آؤ توبۃ النصوح کرو. ستری توبہ، سچی توبہ، کھری توبہ اور پکی توبہ. 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کے رمضان مبارک کی ابتدا میں، اللہ تیرے رمضان تیرا کریم مہمان آ رہا ہے. ہم دنیا میں بھی کسی معزز کے سامنے بیٹھتے ہیں نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے کوئی گانا سن کے نہ جائیں، ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے نہ جائیں. ہم عموماً ہوتا ہے نا، مطلب ہم بھی اپنی باجیوں، اپنے بڑوں سے جب رابطہ کرتے تھے نا، درود شریف پڑھتے تھے، اس بار پھر اس طرح فون ملاتے تھے، وہ مل بھی جاتا تھا. اور ابھی بھی ہوتا ہے نا کبھی، اچھا جی ہم نے یہ کر لیا، ہم نے تحفہ بھیج دیا تو رابطہ ہو گیا، یہی ہوتا ہے. تو مطلب ہم جن لوگوں سے ملنے جاتے ہیں نا، ہم ذہنی طور پہ ایک کوشش ہوتے ہیں کہ مطلب ہم نے ادھر جانا ہے. اگر ہماری آنکھوں سے پتہ چل گیا کہ جی کوئی ڈرامہ ہی دیکھ کے گئے ہیں، کوئی گانا ہی سن کے گئے ہیں، یا کوئی جو ہے اسی کی برائی کر کے پھر اٹھ کے اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں، تو بندہ بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے ہم نے، رمضان کریم اللہ کا مہمان ہے، اللہ سے مل رہے ہیں نا، تو ہم کیا کریں گے، توبۃ النصوحا،
توبۃ نصوحہ. ٹھیک ہے, میں مختصراً بتاؤں گی. اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دن کی روشنی میں اپنی رحمت کی باہیں ایسے پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کے گناہ گار آ جائے کہ اس نے یوٹیوب پہ جا کے کسی کو اسکرول کر کے دیکھ لیا تھا, اور دن کی روشنی میں جو گناہ گار گناہ کریں نظروں سے, کانوں سے, زبان سے, اللہ رب العالمین رات کو اپنی رحمت کی باہیں پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار آ کے توبہ کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 یا 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو کیا اس کا مقصد دکھاوا تھا؟ نہیں, امت کو تعلیم دینا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ جب دن میں 70 اور 100 مرتبہ توبہ کر سکتا ہوں تو تمہاری کیا اوقات ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر دفعہ توبہ اللہ سے. اسی لیے ہم جب نماز کا سلام پھیرتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیوں کہتے ہیں؟ نماز کے بعد نا, اس لیے کہ کیا پتہ اس کے اندر بھی کوئی خطا ہوئی ہو. اچھا, دوسری بات ہو گئی. تیسری بات, اب یہ یاد کون سی بات؟ پہلی بات پلیز جلدی جلدی بتا دیجیے, ہماری دعا بھی رہتی ہے. دوسری توبہ, توبۃ نصوحہ, کہ اس میں مطلب ہم تمام چیزوں سے توبہ کر لے. یہ نہ کہیں کہ پھر ہو جائے گا تو کیا کریں گے. اللہ وارث ہے, اللہ مالک ہے. رمضان تو خیر سے گزار دینا, رمضان کے لیے تو توبہ کر لیں کہ رمضان میں کوئی ناجائز کام نہیں کریں گے, کوئی ڈرامہ نہیں دیکھیں گے. کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی فیوریٹ ڈرامہ لسٹ میں ہو کہ اس کا کوئی لاسٹ ایپیسوڈ نہ ہو, گزر جائے. 1 مہینہ کیسے انتظار کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو جینزیز کا مسئلہ ہے نا. خیر ہمارا بھی مسئلہ تھا ہمارے دور میں, کیا کریں, دنیا ہے, فتنہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں تھاما نا تو یہ غفلتیں اور ٹائم ویسٹنگ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اللہ رب العالمین کہتے نا کہ آپ کو کسی کی نظر لگ جائے, اچھی نظر, کوئی آپ کا پیچھا کرے, آپ کی جان نہ چھوڑے, لیکن وہ اچھا ہو, یعنی اللہ کے لیے, کہ السلام علیکم جی, کون ہے جی, پلیز آپ بیان پہ تشریف لے کر آئیں. ایسا ہے نا, آپ پلیز فلاں جو ہے کورس ہو رہا ہے آپ آ جائیں, فلاں دعا میں شرکت کے لیے. یہ پیچھے پڑھنے والے اللہ بھیج رہے ہوتے ہیں, اللہ بھیجتے ہیں نا. ہمارے پیچھے کسی کو کون بھیجتا ہے کہ اس کو جا کے کہنا ہے, میں نے اس کو اپنے در سے جوڑنا ہے. صحیح ہو گئی بات. اچھا جی, تیسری بات, اس کو بھی دل کے کانوں سے لیجئے گا. تیسری چیز ہے کہ شعوری طور پر اللہ کو محسوس کرنا. شعوری طور پر اللہ کو محسوس کرنا. شعوری طور پر کیا؟ جیسے ہمیں تو پتہ ہے, مجھے اور آپ کو پتہ ہے نا, اللہ ہے, اللہ ہے. ہم ایک دفعہ پیپر کر رہے تھے تو ہماری جو باجی ہیں ان کی کوئی کام آ گیا, وہ مصروف تھی. انہوں نے کیا کیا کہ بورڈ پہ بڑا سا لکھ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ایک تو اللہ دیکھ رہے ہیں سب کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے جو لکھ دیا نا, اور اللہ کا نام بڑا سا کر کے لکھا, اللہ دیکھ رہا ہے. یقین جانے ہم نے ایسے سامنے اتنا بڑا سا بورڈ تھا, جدھر بھی ایسے دیکھتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے. یقین جانیے گا کہ اتنا بندہ ہو جاتا تھا کہ چلے جیسے تیسے کر ہی لیتے. اور اس دن کسی نے بھی جو ہے نا کسی کو نہیں دیکھا, جب بھی دیکھتے تو سامنے نظر آتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے شعوری طور پر اللہ کو محسوس کرنا کہ میرے رب میرے بیڈ روم میں, میرے لاؤنج میں, میرے کچن میں, میرے بستر میں, مجھے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے محبوب ہمیشہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے. اور صحابہ کرام اللہ سے اس بات کا اتنا استحضار تھا نا, اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ کرام جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے نا, اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر بیٹھتے تھے. ذرا سوچئے, اللہ کا استحضار, اللہ کو اس قدر وہ محسوس کرتے تھے کہ جب قضائے حاجت کا وقت ہوتا تھا وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر بیٹھتے تھے. تو پھر وہ قرآن پاک میں آیت ہے نا وہ جس میں بتایا کہ اللہ رب العالمین پروردگار ہے نا, وہ اس حالت کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن رب ہے وہ. تو صحابہ کرام کو اتنا ان کے اوپر اثر تھا, اتنا اثر تھا. اور یہی سوال کرنے کے لیے جو ہے حدیث احسان میں فرشتہ رسول جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا کہ مل احسان,
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کس شے کا نام ہے؟ اس کو جو ہے نا آسان چھوٹا کرنے کے لیے میں بتاؤں، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، یا کا میڈیٹیشن یا مراقبہ۔ مراقبے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو محسوس کرنا۔ اگر آپ جو ہے نا آپ کو یاد نہ ہو تو یہ لفظ یاد کیجئے گا، یہ جب لفظ یاد کریں گے تو کیا یاد آئے گا؟ مراقبہ کا مطلب ہے اللہ کو شعوری طور پر، یعنی جیسے مثال کے طور پر میں ان کو دیکھ رہی ہوں نا، میرے سامنے ہے، اب یہ نہیں ہے میں ایسے گمان میں دیکھتے مجھے پتا ہے اچھا جی مطلب یہ میرے پیچھے بیٹھی ہیں، میں کہا اچھا جی ادھر ہی کہیں ہے نا بچی، لیکن اچھا یہ ادھر میرے سامنے۔ تو اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرنا، اس میں تمام تر اعمال میں لذت آتی ہے۔ اور یہی سوال جب پوچھا نا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کو ایسے دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرنا جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اللہ کی ایسی عبادت کرنا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کی ایسی عبادت کرنا جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو نہیں بھی دیکھ پا رہے ہیں نا، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ یاد رہ جائے گی بات۔ اللہ کو محسوس کرنا، کوئی بھی صدقہ دیتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا اچھا جی کسی کو دکھا کے نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں نا۔ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو پتہ نہ چلا تو قیامت کے روز اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھتے۔ اس سے بڑھ کر بات ہو سکتی ہے؟ لیکن کبھی بہت بخیل اور کنجوس لوگ ہوتے ہیں، وہ دینا ہی پسند نہیں کرتے، تو بندہ کہتا ہے کہ یہ میں نے فلاں اللہ کے راستے کے لیے ہے، اس کو دیکھا دیکھی لوگ دیتے ہیں۔ کبھی یہ بھی مطلوب ہوتا ہے، دکھا کے دینے کا مقصد بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اگر کسی نے دیکھ بھی لیا، مقصد آپ کے یہاں پہ ہے نا، ارادہ ادھر ہے نا، نیت ادھر ہے، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو تیسری بات ہمیں کیا بات آ گئی کہ جب بھی عبادت کریں اللہ کو محسوس کر کے کریں کہ میرے رب میرے ساتھ ہے، میرے روزے سر میں درد ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس، میرے رب مجھے دیکھ رہے کہ میرے یار میرے لیے پیاسا ہے، میرا یار میرے لیے بھوکا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ اور چوتھی بات محاسبہ، رمضان کے لیے محاسبہ۔ محاسبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور تم یہ خیال کرو، یہ سوچو، تم یہ گمان کرو کہ تم نے کیا چھوڑا ہے آگے کے لیے، یعنی ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم غور کرو اپنے نفس پہ کہ قیامت کے دن کے لیے کیا کیا ہے، کل کے لیے کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ڈرو اللہ سے اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ تو یہ مطلب اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ جو عمل کیا یہ آخرت کے لیے کتنا کیا، کیا میں نے ذکر کیا، کیا میں نے عبادت کی، کیا میں نے اللہ کو راضی کیا، آخرت کے قیامت کے دن کے لیے میری تیاری کتنی ہے، آخرت کے لیے قیامت کے دن کے لیے میری تیاری کتنی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محاسبو قبل ان تحاسبو، تھوڑی گھڑی کے لیے بیٹھ جانا کہ آج میں نے کیا کیا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، کیا میں نے کسی کو راضی کیا، کسی کو خدمت کرتے ہوئے میں نے یہ سوچا اللہ یہ تیرے لیے ہے، اور کیا میں نے کوئی بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو زندہ کیا، اور میرے جو ہے اتنے سال ہو گئے اور یہ جو زندگی کا یہ پہر آ گیا ہے، اس پوری زندگی کو میں نے کہاں بتایا ہے اور کہاں گزارا ہے، جتنا عمل کرنا چاہیے تھا کیا کہ نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی ایسے کر کر کے گزر گئی اور میری توانائی، میری ساری انرجی، میری ساری طاقت، میرا سارا وقت ہی ضائع ہو گیا۔ کبھی یہ سوچا کہ ابھی چھوٹی ہوں، پھر کہا کہ ابھی پڑھ رہی ہوں، پھر کہا کہ ابھی شادی ہونے والی ہے، پھر کہا ابھی بچے چھوٹے ہیں، پھر کہا بچوں کی شادیاں ہونی ہے، اس کے بعد کہا کہ کمر کا درد ہے تو سر کا درد ہے تو آنکھیں نظر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایسا ہی ہے نا، اس پوری زندگی کو کتنی زندگی ملی؟ 25 سال، 20 سال، 18 سال اور 50 سال، 40 سال، 60 سال، جتنی بھی زندگی ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے اللہ پاک اپنے کلام میں فرما رہے کہ یہ زندگی کافی ہے جو تمہیں ملی ہے، کہ تم نے کہاں اس کو لگایا ہے، اسی کے بارے میں پوچھنا ہے نا۔ یہ نہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اتنی زندگی کا عمل دے دو، بلکہ ہماری زندگی کا عمل کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کے عمل کو اگر کیلکولیٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسکرولنگ میں کتنے گھنٹے نکلتے ہیں، سال کا اندازہ لگا لیجئے گا، سال کے کتنے مہینے اسکرولنگ پہ لگ رہے ہیں ہمارے، سال کی
کتنے گھنٹے یا کتنے دن یا کتنے مہینے جو ہے سونے میں گزر رہے ہیں. یا یہ کہ چلے آپ اپنی زندگی کے آپ جس ایج پہ بھی ہیں آپ اپنی ایج کو دیکھیے گا اور غور کیجیے گا کہ آپ کی پوری زندگی جو یہاں تک پہنچی ہے کتنے سال آپ نے اسکرولنگ کو دے دیا, کتنے سال آپ نے چک چک کو دے دیا, کتنے سال ادھر ادھر کی غفلت کو دے دیا, کتنے سال نیند کو دے دیے اور کتنے سال اللہ کو دے دیے. غور کیجیے گا اللہ کو کتنے سال دے دیے. یہ چیز بہت امپورٹنس اس کی ہے کہ ہم نے اللہ کو کتنا, یہ محاسبہ کہ اب تک میں نہیں بدلی. اللہ میری زندگی کا مجھے خود نظر آ رہا ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں, میں ایسی تو نہیں تھی نا, میرے بال سفید ہو گئے, مجھے نظر آنا کم ہو گیا, میرے لیے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو گئی اور مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں جو کہ مجھے کبھی بہت یاد, اور مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. زندگی کا یہ پہر آ گیا میرے مولا, تیرے لیے میں نے کیا کیا بھی کہ نہیں کیا, اس نفس کو بدلا کہ نہیں بدلا, تیرے لیے تیری رضا کے لیے کوئی ایسی چیز چھوڑی ہے جو صرف تیرے لیے ہو. ہم مجبور ہو جاتے ہیں, ہم دنیا سے مار جب کھاتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے. کبھی بندہ شعوری طور پہ ویسے بھی اٹھ کے جائے نا, اللہ یہ وقت تیرے لیے ہے, میری انرجی, میرا وقت, میرا پرائم ٹائم آپ کے لیے ہے. کتنے ہوں گے مائی کے لال ہوں گے کتنے کے جو اپنا پرائم ٹائم اللہ کو دیا ہو, اللہ ماشاء اللہ تھوڑے سے. کچھ بچیاں ہیں, کچھ مرد حضرات ہیں, کچھ تھوڑی دیر کے لیے وہ وقف کرتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن اس کے بعد وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں کہ میرے یہ ہیں میرے وہ ہیں. نہیں ہے یہ. تو پھر ان سالوں کا پچھتاوا ہوتا ہے آخری عمر میں, یا قبر میں جا کے یا آخرت میں جا کے. اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں, وہ کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے گا, میں پوری زندگی تیری عبادت کروں گا. آپ سوچئے, ذرا غور کیجئے, وہ وقت آنا ہے. خواب دیکھتے ہیں ہم, جاگ جاتے ہیں, خواب کی تعبیر ہو نہ ہو شک ہے. کوئی کہے پلاننگ کے فلاں جگہ جانا ہے, یوں ہوگا, ایسا کریں گے پھر واپس آ جائیں گے, اس میں بھی شک ہے. کسی کا رشتہ طے ہو گیا, کوئی اس میں ہرڈل آ سکتے ہیں, کوئی ڈیلے ہو سکتا ہے معاملہ, اس میں بھی شک ہے. لیکن مرنے کے بعد حشر کے میدان میں کھڑا ہونا, سوال جواب کا ہونا, یہ یقینی ہے. اور اس میں جس نے زندگی اپنا ضائع کر کے گیا اور جس کی زندگی کسی ادھر ادھر کے, اسی لیے کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہے, پورے ہفتے کو, پورے دن کو. یہ ہے محاسبہ. رات کو یہ دیکھنا کہ آج جو 24 گھنٹے میرے پاس تھے, میں نے کتنے گھنٹے انسانوں کو دیے اور کتنے گھنٹے اللہ کو دیے. نماز میں کتنا ٹائم, 5 منٹ, 10 منٹ, 20 منٹ, اور اس نماز کے اندر بھی دنیا. وہ کون سی نماز ہے جو خالص ہو کہ اللہ خشوع کے ساتھ کہ یہ میرا رکوع ہے, یہ میرا سجدہ ہے, یہ میرا قیام ہے. اور کیا پتہ اسی سجدے میں ہی موت آ جائے, کیا پتہ سلام پھیر کے موت آ جائے, کیا پتہ یہ نماز میری آخری نماز ہو. تو کم از کم اس نماز کو تو اخلاص سے پڑھے. اور میں خود دیکھتی ہوں نا, میرا کبھی بھی ظہر کی نماز سکون کے ساتھ نہیں ہوتی, کیونکہ کام ہے, ادارے کے کام ہے, ادھر ٹک ٹک, ادھر فون, ادھر میسج, ادھر فون, ادھر میسج. اتنا ڈسٹریکشن ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نماز بس نماز ہوتی ہے. تو پھر تلاش ہوتی ہے کہ چلے جی ذرا ایسا ٹائم ملے گا نا, تو فون کو بالکل سائلنٹ پہ کر کے, سائٹ پہ کر کے, کیونکہ جو اکیلا بندہ ہوتا ہے نا اس کو بہت مسئلہ ہوتا ہے. اس نے ہر چیز پہ نظر, کبھی دروازے پہ ٹھک ٹھک, کبھی ادھر ٹھک ٹھک, کبھی ادھر آواز کسی نے, ادھر فون بج رہا ہے, ادھر فون بج رہا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے پیک کا. تو آپ کی زندگی میں ایسا بھی ہوگا نا, آپ تلاش کیجئے کہ کس نماز کے وقت آپ کو سکون مل رہا ہوتا ہے. کوئی تو ایک نماز ہوگی نا جس میں کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم فارغ ہیں, پھر جو نا ایسے کر کے بیٹھ جائے, آ گئے تیرے سامنے, تیرے لیے, تیرے لیے, تیرے سامنے حاضر. تو اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے کہ میں اپنی نماز کو محاسبہ کہ میری نماز میں بہتری آئی ہے, میرے وضو میں بہتری آئی ہے, میرے روزے کے انداز میں بہتری میں نے لے کر اب آنی ہے, تلاوت کو میں نے بہتر بنانا ہے, ذکر کو میں نے وقت دینا ہے, اپنے روزوں کو خالص کرنا ہے. اگر خدمت ہوئی تو تیری رضا کے لیے ہوگی, میں نے احسان نہیں جتلانا کہ میں نے جو ہے یہ کھانا پکایا, یہ پانی پلایا.
کوئی بھی تیرے لیے وہ بندہ سیدھا رہتا ہے، خوش رہتا ہے، کسی سے بھی امید اس کی نہیں لگتی، اور اس کو جلدی ہوتی ہے اپنے رب کی رضا کی، بس وہ ادھر کر کے نکل جاتا ہے اور سمندر میں ڈال کے آگے نکل جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ادھر ہی کھپ کے رہ جاتے، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس کو تو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، کیوں بندہ لگا ہوا ہے۔ کچھ اللہ رب العالمین نہیں ٹھیک کر کے دیتے، اللہ چاہتے ہیں اس کی تربیت ہو، اللہ چاہتے ہیں یہاں پہ خوب میں اس کی تربیت کروں۔ کسی کا رونا اللہ کو پسند آتا ہے، کسی کی دعا اللہ کو پسند آتی ہے، کسی کا غمگین ہونا اللہ کو پسند آتا ہے۔ اگر ہمارے حالات مانگ مانگ کر بھی نہیں بدل رہے تو حکمتوں کو سوچنے کی بجائے مایوس ہوتے ہیں ہم۔ اللہ کسی کے لیے غریبی چنتے ہیں، کسی کے لیے امارت چنتے ہیں، لیکن آزمائش دونوں میں ہے۔ کسی کے لیے اولاد چنتے ہیں، کسی کے لیے نہیں چنتے، دونوں میں آزمائش ہوتی ہے۔ کسی کو صحت دیتے ہیں، کسی کو بیمار کرتے ہیں، دونوں کی آزمائش اس دنیا میں پکی ہے۔ پھر دیکھیں نا، اللہ تیرے لیے ہے تو کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو بس یہ محاسبہ رمضان کے لیے ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے نا جائزہ لینا، اور آگے کے لیے کہ رمضان آ رہا ہے، اب ہم پچھلے رمضان سے بہتر کریں گے، ہر لحاظ سے بہتر کریں گے۔ کسی کو اگر پانی بھی پلا دیا نا تیری رضا کے سارا۔ اچھا جی، چوتھی یا پانچویں چیز ہے مجاہدہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستوں میں مشقت اٹھائیں گے ان کو میں اپنے راستے دے دوں گا، کھول دوں گا ان کے اوپر۔ تو اس کے حوالے سے حدیث پاک میں آخری بات ہے، اس کے بعد دعا ہے ہماری۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ بھلا وہ کیا بات ہو سکتی ہے اور اس کا ہمیں کیا نفع ہو سکتا ہے؟ اچھا وہ بات کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کی توجہ چاہیے مجھے، اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ کیا فرمایا حضرت ابو درداء نے؟ اگر تین چیزیں اس دنیا میں نہ ہوتی تو میں زندہ رہنا پسند ہی نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا، پہلی بات، دوپہر کے وقت اللہ کے لیے پیاسا رہنا۔ ہائے 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 ہائے، گرمی کے روزے یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ وہ جو بہت لمبے روزے ہوتے تھے، اب تو سردی کے روزے ہیں۔ دوپہر کے وقت اللہ کے لیے پیاسا رہنا، اگر یہ دنیا میں نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ان کا کیا مطلوب ہوتا تھا؟ دنیا میں رہنے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ ہماری وجہ کیا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے وہ صحابی تھے اور ہم عامی ہیں۔ دوسری بات، یہ بات آ گئی نا ذہن میں، دوسری بات، آدھی رات کے وقت اس کے لیے سجدہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور صرف ہم اور اللہ کی ذات ہے، اور وہ یوں سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اس وقت وہ اکیلا ہوتا ہے یا وہ قبر میں اکیلا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ وہ تنہائی میں جو اٹھ کے اخلاص سے جا کے وضو کرتا ہے، آ کے اپنی تھکاوٹ، کمر کی تکلیف یا نیند اور پریشانی، الجھنیں سب کو چھوڑ کے ایسے دوپٹہ لے لیا اور کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، تیرے لیے یہ رات کا اکیلا پن، یہ میرا رکوع، یہ میرا سجدہ، اللہ یہ تنہائی میں کون مجھے دیکھتا ہے؟ تیرے لیے میں جھک رہی ہوں کیونکہ مجھے تو چاہیے، اس پر کون گواہ ہے تیرے سوا؟ سارے محبوب اپنے محبوبوں کو لے کے سو رہے ہیں اور میں اپنے محبوب کے لیے جاگ رہی ہوں، ایک ادھر تنہا اور ایک قبر میں تنہا۔ آدھی رات کو اللہ کے لیے سجدہ کرنا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھے، اگر یہ دنیا میں نہ ہوتی میں دنیا میں رہنا ہی پسند نہ کرتا۔ یعنی ان کو کتنا شوق ہوگا۔ اللہ کے محبوب تو فرض کے طور پر تہجد ادا کرتے تھے، فرض کے طور پر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مقام محمود تجھے دینا ہے میرے رسول، اٹھو رات کو، اور امت اٹھو، مقام محمود والوں کے قدموں میں جگہ چاہیے محمد رسول اللہ کے، اٹھو رات کو، اپنے نفس کو روندو، وہ سجدہ کام آئے گا۔ اور تیسری بات فرمایا،
ایسے لوگوں کی دوستی جو صاف ستھرا کلام پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کی دوستی جو صاف ستھرا کلام پسند کرتے ہیں. الحمدللہ آپ تو سب نیک ہیں نا. اس دنیا میں بہت خبیث لوگ بھی ہوتے ہیں نا, بہت گندے لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت فحش باتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. وہ ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں, وہ ان کو کال کرتے ہیں, وہ ان کی باتیں سنتے ہیں. تو یہ صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری بات کہ ایسے لوگوں کی دوستی جو صاف ستھرا کلام پسند کرتے ہیں, جیسے کہ اچھے پھل پسند کیے جاتے ہیں. جیسے آپ مارکیٹ میں جاتی ہیں, کیسے پھل چن چن کے اٹھاتی ہیں, یہ جو ہے سخت صحیح پھل ہے, یہ خراب ہے, یہ اٹھانا ہے, یہ چھوڑنا ہے. جیسے صاف ستھرے پھل پسند کیے جاتے ہیں, تو فرمایا کہ صاف ستھرے لوگوں کی دوستی, اور یہ دوستی جو ہے قیامت کے روز کام آئے گی. جیسے ہماری دوستی ہے, جیسے ہمارا تعلق ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو یہ تین باتیں انہوں نے فرمائی. تو مجاہدہ, تو رات کو اٹھنا مجاہدہ ہے, اور دوپہر گرمی کے وقت روزہ رکھنا مجاہدہ ہے. تو اللہ رب العالمین رمضان کریم کو اسی طور پر منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.